مذاکرات کے لیے جو بھی آئے گا ہم اس کی تلاشی لیں گے. اگر اس کے جیب کے اندر عمران خان کا استعفیٰ ہوا تو مذاکرات بھی ہوگی اور ملاقات بھی ہوگی اور بات بھی ہوگی. پرائم منسٹر کے استعفیٰ یہ تو میرا خیال میں ناممکن سے بات ایسے ہے کہ ہم یہ چڑھائی کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان میں ایسی چیز برداشت نہیں ہوگی اور ہم پھر ایکشن لیں گے. ہم نے آپ کو بلایا, آپ نہیں آئے, اور اگر آپ نہیں بیٹھیں گے پھر اس کے بعد جو افراتفری پھیلے گی یا ملک کو نقصان پہنچے گا تو ذمہ داری پھر ان پر ہے. پھر ہم سے کوئی گلہ نہ کرے. ویلکم ٹو نیوز وائز. میں ہوں عارفہ نور. آج پروگرام میں ہم سب سے پہلے ذکر کریں گے جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے آزادی مارچ کا. 27 اکتوبر کو یہ مارچ شروع ہونا ہے اور اسلام آباد کی طرف روانہ ہونا ہے, مگر اب حکومت نے فیصلہ کر دیا ہے کہ وہ مذاکرات کریں گے اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات کریں. گزشتہ روز ایک ملاقات بھی ہونی تھی چیئرمین سینیٹ صادق سنجرانی صاحب کی JUI کے رہنما سینیٹر غفور حیدری کے ساتھ, مگر اس کے بعد یہ کینسل ہو گئی کیونکہ پتہ چلا کہ شاید اپوزیشن کی دیگر جماعتوں نے کوئی اعتراض کیا اور اس کے بعد اس کو اس لیے منسوخ کر دیا گیا تاکہ پہلے جو اپوزیشن کی رہبر کمیٹی ہے وہ اس حوالے سے ایک ملاقات کرے, اجلاس کیا جائے اور اس میں فیصلے ہوں کہ حکومت سے کیا بات چیت کرنی ہے. ابھی تک اپوزیشن کی طرف سے جو مطالبہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب استعفیٰ دے دیں تو اس کے بعد مذاکرات ہوں گے, وہ قائم ہے, اور حکومت جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ یہ مطالبہ جو ہے نہ صرف ناجائز ہے بلکہ ناقابل قبول ہے. حکومت نے یہ کہا ہے البتہ کہ وہ بات بھی کریں گے, مگر ساتھ ساتھ اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ شاید JUIF کے کچھ ایکٹیوسٹ یا ورکرز جو ہیں ان کو گرفتار کیا جائے. مختلف شہروں سے اس طرح کی اطلاعات آ رہی ہیں, اور ساتھ ساتھ یہ بھی اطلاع آئی ہے کہ JUIF کی جو ایک افیلیٹ آرگنائزیشن ہے انصار الاسلام, اس کو وزارت داخلہ کی طرف سے بین کرنے کے لیے جو سمری ہے وہ وزیر اعظم صاحب کی طرف بھجوا دی گئی ہے. اس تنظیم کے حوالے سے کچھ دنوں پہلے ایک فوٹیج جو تھی وہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی کہ اس کے جو پارٹیسپنٹس ہیں, ممبرز ہیں, وہ ڈنڈے لے کے تیاری کر رہے ہیں مارچ کرنے کی. ان سب ایشوز پہ بات کرنے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں شفقت محمود صاحب جو وفاقی وزیر تعلیم ہے اور حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے رکن بھی ہے. ویلکم ٹو دا شو شفقت صاحب. پھر شفقت صاحب, آپ نے وار کھیلنا ہے یا ٹاک کھیلنا ہے اپوزیشن کے ساتھ, کیونکہ بین بھی کر رہے ہیں, گرفتار بھی کر رہے ہیں, ساتھ میں آپ کہتے ہیں کہ گفتگو بھی ہم سے کریں. کون سی گرفتاری ہوئی؟ اطلاعات آ رہی ہیں کہ ان کے کچھ چھوٹے لیول کے جو ورکرز ہیں اور ممبرز ہیں ان کو شہروں سے کچھ اٹھایا جا رہا ہے. نہیں ہے ابھی تو میری اطلاعات, مجھے ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے. دیکھیں, ہم سیاسی لوگ ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ مذاکرات سے, بات چیت سے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں, اور مسئلہ ہمیں تو صحیح طرح اندازہ بھی نہیں ہے کہ وہ چاہتے کیا ہیں. اگر یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب استعفیٰ دیں تو وہ تو نہیں ہوگا. وہ تو ابھی سے نان نیگوشیبل کہہ لیں, اس پہ تو بات چیت بھی نہیں ہوگی. اب کوئی اور اگر مطالبہ ہے تو ہمیں بتا دیں آ کے کہ جی یہ مطالبہ ہے, ہم یہ چاہتے ہیں. آپ کو یاد ہے ہمیشہ مثال دی جاتی ہے ہمارے دھرنے کی, لیکن ہم نے شروع کیا کہ جی 4 حلقے کھول دیں, پھر ہم نے نیشنل اسمبلی میں کہا 4 حلقے کھول دیں, پھر ہم عدالت میں گئے کہ 4 حلقے کھول دیں. ہم نے تو سارے دروازے کھٹکھٹانے کے بعد ایک اسپیسیفک ایشو کے اوپر, اور جب گورنمنٹ نے یہ مان لیا کہ جی وہ جوڈیشل کمیشن بنا کے انکوائری کرانے کے لیے تیار ہے, تو ہم نے اپنا دھرنا ختم کر دیا. شفقت صاحب, بٹ یہ بھی بات صحیح ہے کہ جب تک شروع میں حکومت نے آپ کی ڈیمانڈ کو اگنور کیا تھا 2014 کے اندر, مگر ایونچولی جب وہ آپ سے بات کرنے کو تیار تھے تو تب عمران خان صاحب تب بھی یہی کہتے تھے کہ استعفیٰ دیں, پارلیمنٹ گھر جائے. مطلب کہ اس وقت تک موڈ آپ کی طرف سے بھی کافی ایکسٹریمسٹ ہوگا. آپ سب نے استعفے دے دیے تھے پارلیمنٹ سے. ہم نے استعفے دے دیے تھے اس لیے کہ ہمیں اس زمانے کی جو لیڈرشپ تھی اس سے ہمیں اتفاق نہیں تھا. ہم سمجھتے تھے کہ یہ ایک غیر قانونی لیڈرشپ ہے, اور پارلیمنٹ سے بھی استعفیٰ تو آپ نے دے دیا تھا. یہ ثابت کیا کہ جو 4 حلقے جن کا ہم چاہتے تھے کہ کھلے, ان سب وہ جب کھلے تو ان سب میں بائی الیکشن ہوا. بہرحال اب تو آج کی بات کرتے ہیں, تو اس لیے اگر فضل الرحمان صاحب کے پاس کوئی بات کرنے کو ہے
تو ہم بالکل تیار ہیں. آپ کی جو انٹرنل میٹنگز ہوئی ہیں اس میں کوئی آپ نے گفتگو اس طرح کی ہے کہ کیا پاسبل ان کے ڈیمانڈز ہو سکتے ہیں؟ اگر صادق سنجرانی صاحب نے کانٹیکٹ کیا غفور حیدری صاحب کو، وہ ملنے کو تیار ہوئے، کچھ تو انہوں نے ہنٹ ڈراپ کی ہوگی جب وہ ایک میٹنگ کے لیے تیار ہوئے کہ کیا ڈسکس ہو سکتا ہے یا کیا ڈسکس نہیں ہو سکتا؟ میری اطلاع کے مطابق ایسا کوئی ہنٹ انہوں نے ڈراپ نہیں کیا. اور لیکن دیکھیں حالات جو بھی بنتے ہیں، کوئی یہ نہ کہے کہ ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش نہیں کی کہ مذاکرات کے ذریعے معاملات کو حل کیا جائے، کیونکہ اس وقت ملک جو ہے وہ متحمل نہیں ہو سکتا. اب آپ یہ دیکھیں کہ امپیکٹ کیا ہے. امپیکٹ یہ ہے کہ کشمیر کا مسئلہ جو کہ فور فرنٹ پہ تھا، اس وقت سارے ٹاک شو پاکستان کے اندر اس مسئلے پہ ہو رہے ہیں، کشمیر کے مسئلے پہ نہیں ہو رہے. ہندوستانی میڈیا جو ہے وہ انگریزی میں اچھا لفظ ہے is going to town on this کہ جی وہاں پہ اندرونی انتشار اور کشمیر جو ہے وہ بالکل بھول چکا ہے. تو کیا یہ کشمیر کو بھلانے کے لیے اس قسم کی حرکتیں کی جا رہی ہیں؟ تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت ایک غلط ٹائمنگ ہے، غلط چیز ہے، اور اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی خاطر کوئی ہمیں خوف خطرہ نہیں ہے ان سے. پی ایم ایل این بھی 2014 میں آپ کو یہی کہتی تھی پاکستان کی خاطر چینی پریزیڈنٹ آ رہا ہے، ٹرپ کینسل ہو رہا ہے، ایسے مت کریں. جو ہندوستان کر رہا ہے اس وقت انڈین ہیلڈ کشمیر میں، اس کی کوئی مثال تو نہیں ملتی نا. سی پیک اس وقت تھا، نہیں وہ کچھ بھی نہیں تھا اس کے مقابلے میں جو اس وقت کشمیر میں ہو رہا ہے. تو یہ اس کو سیبوٹاج کر رہے ہیں کہ اس وقت انٹرنیشنل کانٹیکسٹ جو تھا وہ اتنا زیادہ کچھ بھی نہیں تھا، یہ تو ایسے انہوں نے بنایا تھا. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کشمیر کو انہوں نے نقصان پہنچایا. دوسرا مجھے ایک اور بھی ایز اے ایجوکیشن منسٹر میں یہ کہوں گا، مجھے ایک اور بھی افسوس ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ بڑی کوشش میں ہے کہ مدرسوں کے بچوں جو ہیں ان کو استعمال کیا جائے. اور مدرسے کے بچے جو ہیں وہ ہمارے بچے ہیں اور وہ طالب علم ہیں، اور ان کے ساتھ، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ اتحاد تنظیم المدارس نے ایک بیان دیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس میں شامل نہیں ہوں گے. تو ان میں سے ایسے فضل الرحمان کے لوگ جو یہ کوشش میں کر رہے ہیں، یہ بھی اچھی بات نہیں ہے. شفقت صاحب، اگر وہ مذاکرات آپ کے کامیاب نہیں ہوتے، کوئی ان میں مڈل گراؤنڈ نہیں نکلتا، تو جو یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ آپ ایڈمنسٹریٹیولی روکیں گے، گرفتاریوں کی بات ہے، آپ کہتے ہیں آپ کو معلوم نہیں ہے، وہ آج میڈیا پہ چلتی رہی ہے، پھر یہ بھی سارے اخباروں میں اگلے دن خبر چھپی تھی کہ یہ جو ان کی تنظیم ہے انصار الاسلام، اس کو حکومت بین کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہے. یہ ان خبروں میں، ان ریومرز میں، جو بھی آپ ان کو کہنے، کتنی صداقت ہے؟ کیا آپ لوگ یہ ایسی چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، انصار الاسلام جو ہے نا، اس کے بارے میں اگر آپ بات کریں تو یہ ایک تنظیم ایسی ہے جو ڈنڈا بردار ہے، اور انہوں نے ڈنڈوں کے اوپر خاردار تاریں لگائی ہوئی ہیں. تو یہ کوئی اندرونی انتظامیہ تنظیم نہیں ہے، یہ ایک جان کے اشتعال دلوانے والی اور یہ کہنے والی کہ ہم للکار کر کے یہ جتھا آ رہا ہے آپ پہ حملہ کرنے کا. تو حکومت کسی جتھے کو حملہ کرنے کی اجازت تو نہیں دے گی، اور یہ ہماری ذمہ داری کوئی تحریک انصاف کی بات نہیں ہے، یہ ہماری ریاست کے ساتھ ذمہ داری ہے کہ ہم جتھوں کو، یہ آپ کو پتہ ہے نیشنل ایکشن پلان میں بھی یہ تھا کہ کوئی جتھا ایسا نہیں ہوگا جو کہ ریاست اجازت نہیں دے گی. شفقت صاحب، بٹ یہ جتھے لے کے آئیں گے تو پھر پرابلم تو ہوگا. وہ تو ٹھیک ہے، مگر یہ کیا فیصلہ آپ پہلے سے کر لیں گے کہ یہ جتھے ہیں اور آپ ان کو بین کر دیں، یا آپ پہلے دیکھیں گے کہ وہ سڑکوں پہ اس طرح نکلے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ کے اس سوال کی، کیونکہ آپ نے دیکھا نہیں ٹی وی پہ جس طرح وہ جتھے مارچ کر رہے تھے، جس طرح ڈنڈے پڑے تھے، جس طرح ان کو ڈنڈوں کو نیزہ بنایا گیا تھا، جس طرح کچھ پہ نہیں. تو یہ فیصلہ پھر آپ نے کر لیا؟ نہیں، میں نے تو نہیں کیا، آپ کی حکومت نے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں، اور یہ میری ذاتی رائے ہے کہ جتھے کو تو کوئی بھی حکومت جو ہے برداشت نہیں کرے گی. پر حکومت کا کیا فیصلہ ہے؟ ہیز دا ڈیسیژن بین میڈ آلریڈی اور آر یو کنسیڈرنگ اٹ؟ اگر ڈیسیژن ہو گیا ہوتا تو obviously اناؤنس ہو جاتا. کنسیڈر ہو رہا ہے؟ ڈیسیژن بالکل کنسیڈر کرنا چاہیے، اور کل کیبنٹ میٹنگ ہے، شاید کنسیڈر ہو. تو میں سمجھتا ہوں کسی جتھے کو اجازت نہیں دینی چاہیے کہ وہ ملک کا نظام جو ہے اس کو برباد کرنے کی کوشش کرے. اور ساتھ میں یہی جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ ان کے کچھ لوگ جو ہیں وہ اریسٹ ہو سکتے ہیں، قانونی رستے دیکھیں گے. ڈیفنس منسٹر صاحب نے بھی اگلے دن جب آپ پریس کانفرنس کی تو اس کے اندر انہوں نے بھی یہ کہا کہ اگر مذاکرات نہ ہوئے تو قانونی رستہ اختیار کیا جائے گا. تو دیٹ
قانونی رستہ, ایڈمنسٹریٹو طریقے, دیکھیں یہ آپشنز ہیں. یہ تو معاملات جو ہیں یہ منسٹری آف انٹیریئر ہینڈل کرتی ہے یا باقی کرتے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ جو انتشار ہے وہ تو کوئی بھی حکومت برداشت نہیں کرے گی, اور یہ انتشار جو کی باتیں ہو رہی ہیں کیوس کی جسے انگریزی میں کہتے ہیں, تو وہ تو مشکل ہوگا. اگر نارمل زندگی چلتی رہے تو یہ اپنے افہام و تفہیم سے اگر اپنے کوئی جلسہ ولسہ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کر لیں, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن اگر یہ اکانومی جس پہ آلریڈی اتنا پریشر ہے اس کو اگر مفلوج کرتے ہیں, اگر کاروبار متاثر ہوتا ہے, اگر بچوں کی تعلیم متاثر ہوتی ہے, اگر لوگوں کی روزمرہ کی کون کرے گا شوکت صاحب؟ لوگوں کی روزمرہ کی زندگی ہوتی ہے, تو پھر تو افسوس کی بات ہے. ان کو چاہیے کہ اگر کوئی جلسہ ملسہ کر رہا ہے تو وہ کرنے آ کے. شوکت صاحب, بٹ یہی کون فیصلہ کرے گا کہ زندگی متاثر ہوتی ہے؟ بیکاز پاکستان مسلم لیگ نواز یہ آپ کے دھرنے کے بارے میں بھی کہتی تھی. ہمارا دھرنا جو تھا وہ ایک اسپیسیفک پوائنٹ پہ تھا اور ہم نے ایک اسپیسیفک جگہ پہ تھے. پورا اسلام آباد لاک ڈاؤن ہوا تھا. وہ تو انہوں نے کیا تھا, ہم نے تو نہیں کیا. نہیں تو وہ انہوں نے اسی لاجک پہ کیا تھا نا, وہ کہتے تھے کہ آپ لوگ جتھے لے کے آ رہے ہیں, پیس کو افیکٹ کر رہے ہیں. تو وہی میں آپ سے پوچھوں کہ کیا آپ بھی اس طرح کے انتظامات کریں گے؟ گزارش یہ ہے جی کہ ہم کوشش کریں گے کہ جو ایک عام آدمی کی زندگی ہے وہ افیکٹ نہ ہو. باقی یہ اپنا جمہوری حق استعمال کرنا چاہتے ہیں, جلسہ کرنے کا بڑے شوق سے کریں, لیکن اگر یہ مسلح جتھے آئیں گے اور حملہ آور ہوں گے یا مدرسوں کے بچوں کو فورسبلی نکالنے کی کوشش کریں گے یا طلباء کی جو ہے تعلیم کو حرج کرنے کی کوشش کریں گے, تو میرے خیال اس سے تو روکنا چاہیے. آپ جب شفقت صاحب ان سے نیگوشیٹ کریں گے تو کیا آپ لوگ پہلے ان کو روکنے کی کوشش کریں گے؟ آبویسلی آپ ان سے جو بھی نیگوشیٹ مذاکرات کریں گے, ابھی کہہ رہے ہیں نا, نہیں ابھی کی بات کر رہی ہوں کہ آپ روکنے کی اس طرح کوشش کریں گے کہ آپ ان سے کہیں گے کہ آپ یہ مت آئیں اسلام آباد, مگر اگر وہ نہ مانے تو کیا آپ کی جو کہتے ہیں کہ نیگوسیشن کے اندر اس طرح کے بھی آپشنز موجود ہیں کہ آپ ان سے کہیں کہ فلانی جگہ پہ آپ جلسہ کر کے واپس چلے جائیں؟ دیکھیں جی, یہ تو جس وقت بات چیت شروع ہوگی تو اس پہ پھر دیکھیں گے کہ آگے کیسے چلتا ہے. اچھا, ابھی تک یہ حکومت کے اندر ڈسکشنز نہیں ہوئے؟ اس لیے کہ ہم اپنے ڈسکشن ساری آپ کو تو نہیں بتائیں گے نا, ہماری جو ڈسکشن وہ تو ٹھیک ہے, مگر میں پوچھ تو سکتی ہوں نا, پوچھنے کی تو گنجائش ہے. نہیں, آپ پوچھنے آپ کا حق ہے, لیکن میرا نہ بتانا بھی میرا حق ہے. جی بالکل. تو بہرحال ہم نیگوسیشنز کے لیے تیار ہیں, تو اگر وہ آئیں ہم سے بات کریں تو پھر دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. اچھا, اور یہ کب تک کوئی نیگوسیشنز, کوئی آپ نے کوئی ڈیڈ لائن سیٹ کی ہے اس حوالے سے, یا they are going to get back to you, اور اگر وہ آپ کو جب تک کانٹیکٹ نہیں کریں گے اب حکومت کی طرف سے کوئی ایفرٹ نہیں ہوگا؟ نہیں, ایفرٹ تو ہو رہا ہے نا. دیکھیں نہیں, ایک دفعہ تو کینسل ہوئی نا شفقت خٹک صاحب نے پریس کانفرنس کی, میں بھی تھا وہاں پہ, پھر سنجرانی صاحب نے فون کیا غفور حیدری صاحب کو, اور ہم پبلکلی کہہ رہے ہیں کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں. تو اب ان کا میں نے سنا ہے کوئی رہبر کمیٹی اپوزیشن کی ہے, وہ بنی اس کے ہوئی بھی ہے. شاید کچھ لوگ تو شاید جیل میں ہوں گے, اب پتہ نہیں کتنے. نہیں, مجھے نہیں پتا کہ وہ رہبر کمیٹی کیا ہے, لیکن بہرحال سنا یہی ہے کہ وہ رہبر کمیٹی کوئی ہے جس کا کوئی اجلاس ہوگا. تو ٹھیک ہے, ہم تو انتظار کر رہے ہیں, ہم تو نیگوسیشن والی مذاکراتی کمیٹی ہیں, اس لیے ہم انتظار کر رہے ہیں. آپ انتظار کریں گے for them to get in touch. کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ شفقت صاحب, آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین, یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو سیز فائر وائلیشنز اس وقت ہو رہی ہیں لائن آف کنٹرول پہ. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے لائن آف کنٹرول پہ بڑھتی ہوئی کشیدگی کی. گزشتہ روز ISPR نے کہا کہ بھارت نے LOC کی خلاف ورزی کی اور پاکستانی شہری کو نشانہ بنایا, جس کے نتیجے میں 4 سے زیادہ شہری جاں بحق ہوئے اور 1 فوجی جوان کی بھی شہادت ہوئی. پاکستان کی طرف سے جب جوابی کارروائی کی گئی تو اس کے نتیجے میں 9 بھارتی فوجی ہلاک ہوئے. اس سے قبل بھارتی آرمی چیف کی طرف سے یہ دعویٰ بھی سامنے آیا کہ بھارت نے یہ تازہ ترین جو کارروائی کی ہے اس کا مقصد جو تھا وہ یہ تھا
कि LOC के पार जो जिहादी ट्रेनिंग कैंप्स हैं उनको निशाना बनाया गया है, मगर इस दावे की फौरन तरदीद की गई पाक फौज और दफ्तर खारजा की तरफ से। ये पहला वाकया नहीं है इस तरह का। पिछली दफ़े फरवरी के अंदर भी हमने देखा पुलवामा हमला जब हुआ, उसके बाद भी भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, और उसके बाद जब भारत ने जवाबी कार्रवाई की तो 2 जहाज गिराए भारत के। और ये अब लगता है कि एक रूटीन सी बन गई है। एक तरफ है LOC की जो खिलाफ वर्जी है जो वक्तन फवक्तन हमें नज़र आती है और बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और दूसरी तरफ है कि जब भी भारत के अंदर कोई इलेक्शन हो रहा होता है तो उसके बाद उस वक्त LOC पे, या जैसे कि हमने पुलवामा के वाक़े पे देखा, इस तरह की कार्रवाई होती है और भारत की तरफ से ये दावा किया जाता है कि उन्होंने कोई जो ट्रेनिंग इंस्टॉलेशंस हैं पाकिस्तान के अंदर उनको निशाना बनाया गया है। ये अब लग रहा है कि जैसे भारत की तरफ से ये एक एक्सेप्टेड फैक्ट है कि न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड से के लेवल से नीचे ही कन्वेंशनल वॉरफेयर के अंदर वो पाकिस्तान को इंगेज रखेंगे। इस इशू पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद सीनियर तज्जियाकार शहजाद चौधरी साहब। वेलकम टू द शो चौधरी साहब। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। चौधरी साहब, क्या ये जो वाकया अभी हुआ है LOC के ऊपर, क्या हम इसको पुलवामा के वाकये के साथ किसी तरह कंपेयर कर सकते हैं? बिकॉज जैसे कहा कि एक तो इस वक्त स्टेट लेवल के इलेक्शंस हो रहे हैं, और साथ में इस दफे भी जब उन्होंने हमला किया तो उसके बाद उन्होंने फौरन उसके कहा कि जी वो ट्रेनिंग कैंप्स थे, हमने उनको निशाना बनाया है। पुलवामा के बाद भी कुछ कॉन्टेक्स्ट भी ऐसा था और उनकी तरफ से जो एक दावा किया गया वो भी कुछ ऐसा ही था। देखिए, ये पहली मर्तबा नहीं है, और पुलवामा से इसलिए नहीं इसको आप मिला सकते कि इस किस्म के मज़ाक़ा खेज़ क्लेम्स जो हैं वो इंडियन आर्मी पहले भी करती रही है। और आपको पता होगा सर्जिकल स्ट्राइक्स का जिक्र हुआ आज से 1.5-2 साल पहले, और उसके ऊपर नरेंद्र मोदी ने अपनी सियासत चमकाई और उसका भांडा फिर फोड़ा पाकिस्तान ने जब बताया कि लोगों को ले जा के वहाँ पर विज़िट करवाया फॉरेन जो अटैचेस थे या डिप्लोमेट्स थे कि हम आपको दिखा सकते हैं। फिर पुलवामा बालाकोट पे अटैक किया तो उसके बाद भी यही अमल हुआ कि हम लोगों को लेके गए और दिखाया जाके जिस किस्म के क्लेम्स भारत कर रहा है और जो ऑन ग्राउंड हकीकत है उसको। लेकिन देखिए, ये 2013 में मसला शुरू हुआ था, ये अभी की बात नहीं है। बल्कि दिसंबर 2013 से लेकर जनवरी 2014 में, दैट इज़ व्हेन इट्स बिगैन। 2014 में जब बीजेपी आई तो ये जो एक दरमियान में एक छोटी सी पॉलिसी थी जो दिसंबर जनवरी में कांग्रेस के ज़माने में आई, तो बीजेपी ने इसको इख्तियार कर लिया एज अ स्ट्रेटिजिक ऑप्शन और एक पॉलिसी जो कि वो पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ उन्होंने इसलिए भी इस्तेमाल किया कि 2013 सॉरी चौधरी साहब, ये पॉलिसी थोड़ी सी अगर आप हमें डिस्क्राइब भी कर दें कि ये आप किसको पॉलिसी कह रहे हैं? जी, पॉलिसी ये थी कि 2013 में हालांकि कांग्रेस की हुकूमत थी, लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी और फौज के अंदर एक बीजेपी के लिए, हिंदुत्व के लिए एक बहुत बड़ी तब्दीली आ चुकी थी उस ज़माने में, बावजूद इसके कि गवर्नमेंट की जो अपनी सोच थी वो मुख्तलिफ थी, यानी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। लेकिन ये जो हिंदुत्व के सपोर्ट में, और आपको याद होगा कि उनके एक चीफ ऐसे थे जो कि फिर जब गवर्नमेंट बनी नरेंद्र मोदी की तो वो चीफ रिटायरमेंट के फ़ौरन बाद वज़ीर ख़ारजा, नायब वज़ीर ख़ारजा का ओहदा उन्होंने लिया। मेरा ख्याल है अभी भी इस वक्त वो उनके नायब वज़ीर ख़ारजा का ओहदा संभाले हुए हैं। तो ये उसका एक शाखसाना था इस पॉलिसी का। चौधरी साहब, वी हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर। नाजरीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आए शहजाद चौधरी के साथ अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, हम गुफ्तगू करें शहजाद चौधरी साहब से जो LOC की बार बार वायलेशन की जा रही है भारत की तरफ से, और उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है और क्या नुकसानात भी हो सकते हैं। शहजाद चौधरी साहब, ये जैसे आपने खुद बहुत तफसील से बताया कि पॉलिसी तब्दील हुई है, और वो तब्दील हुई है ख़ास तौर पर जब से बीजेपी ने पावर संभाला है दिल्ली में। तो मगर उसके साथ जो सवाल उठता है वो ये भी है कि ये इस तरह का दो न्यूक्लियर ममालिक हैं, दोनों तरफ न्यूक्लियर पावर्स हैं, मगर जिस तरह की वायलेशंस इंडिया कर रहा है, या जो पुलवामा के भी अंदर हमने वाकया देखा
کیا یہ ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بہت خطرناک یا رسکی بیہیویئر ہے، کیونکہ دو نیوکلیئر پاورز کے درمیان اس طرح کہ جب چھوٹی چھوٹی اسکرمشز ہوتی ہیں یا حملے ہوتے ہیں تو اس سے نیوکلیئر جنگ کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے؟ بے شک بے شک، اور دیکھیے یہی چیز ہے جو کہ ان کی جو ملٹری لیڈرشپ ہے اس کو جس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ بہت ہی ایک ان پروفیشنل نان پروفیشنل اپروچ ہے، یا جس قسم کی سیبر ریٹلنگ یا وہ بیان بازی کرتے ہیں ان کے فوجی چیف مثال کے طور پہ، یعنی حیرانگی کی بات ہے ہمارے لیے کہ ہم نے اتنا عرصہ ملٹری کے اندر سرو کیا اور ان رینکس پہ جا کے دیکھا، اس قسم کی گفتگو اتنی ان پروفیشنل اور نان پروفیشنل طریقے سے میں نے کبھی ہوتے ہوئے نہیں دیکھی۔ جب آپ کو یہ اندازہ ہے کہ آپ سیبر ریٹلنگ کر رہے ہیں، آپ صرف ہوا میں بات کر رہے ہیں، آپ بغیر کسی زمینی حقائق کے یہ بات کر رہے ہیں، تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ جس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں اس سے آپ کے لوگ اور آپ کے افواج کیا مطلب لے سکتی ہیں اور اس کا جواب رد عمل کیا ہو سکتا ہے۔ دو نیوکلیئر ملک اس قسم کی سلپری سلوپ پہ جا ہی نہیں سکتے جہاں پر کہ پھر سنبھلنے کا کبھی موقع نہ ملے، یہ سب سے بڑا خطرہ ہے۔ اور ایک ایسا ان کا لیڈر یا لیڈرشپ ان کنزیکٹو ٹرنز جو آ رہی ہے وہ اس قسم کی ہے کہ وہ بیانات دینے سے گریز نہیں کر رہے، اور 31 دسمبر کو بپن راوت صاحب اپنی ٹرم پوری کریں گے تو یہ اس سے پہلے ہندوستان کی تاریخ کے اندر اپنے آپ کو مسلمہ ہیرو کے طور پہ اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں کہ میں نے ایل او سی کے اوپر اتنے گولے برسائے اور اس وجہ سے مجھے ہیرو تسلیم کیا جائے، اور شاید پھر اس سے آگے ان کا کوئی سیاسی کیریئر کا جس طریقے سے پچھلے چیف تھے۔ یا شہزاد چودھری صاحب ایک اور جو یہاں کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ شاید بھارت کو یہ اب کانفیڈنس مل گیا ہے کہ ان کو پتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایسکلیشن زیادہ نہیں کرے گا، اور اس لیے یہ جس کو کہتے ہیں کنونشنل وارفیئر، اسی کے اندر تھوڑی بہت لمیٹڈ ایک دوسرے کے اوپر اٹیکس ہوں گے اور بات یہاں رک جائے گی۔ کیا یہ ویو صحیح ہے؟ نہیں، اس لیے صحیح نہیں ہے کہ ان کی ایئر فورس کدھر چلی گئی ہے، یعنی وہ 25 فروری کو تو آئے تھے بالا کوٹ پہ، تو اب اگر پیڈز نظر آئے ہیں ان کو، لانچنگ پیڈز ہیں، ٹریننگ کیمپس ہیں، یہ وہ جس قسم کی گفتگو، تو ویئر از دی ایئر فورس؟ کیسے ہوا کہ ایئر فورس کو چھوڑ لے کے پیچھے چلے گئے اور ان کو اب ایئر فورس نظر نہیں آ رہی ہے، اب صرف آرٹلری فائر کے ساتھ گزارا کیا جا رہا ہے؟ کیوں وہ سرجیکل سٹرائک کا ماحول دوبارہ پیدا نہیں ہو رہا جس طریقے سے پہلے جس قسم کے کلیمز سے؟ کیونکہ وہ جو جواب ملا وہ اتنا کرارا تھا اور اتنا کاری تھا کہ اس نے بتا دیا کہ آپ کے پاس کسی قسم کی سپیس ایگزسٹ نہیں کرتی۔ ایک اور چیز ہمیں خیال رکھنا چاہیے صحیح کہ کشمیر میں، مقبوضہ کشمیر میں اس وقت کوئی وہاں پہ گورنمنٹ نہیں ہے، گورنر رول ہے، بڑے عرصے تک تقریباً سال ہونے کو ہے کہ وہاں کی جو گورنمنٹ تھی اس کا، تو اب یہ الیکشنز کروانا چاہ رہے ہیں۔ اب الیکشنز کس ماحول میں کس طریقے سے کروا سکتے ہیں؟ 80 دن ہونے کو آ گئے ہیں کہ ان کو انہوں نے قید کر رکھا ہے، کس قسم کا ریئیکشن یہ چاہتے ہیں؟ یہ ڈی پاپولیٹ کرنا چاہتے ہیں ایل او سی کے ارد گرد علاقے کو، یہ چاہتے، اس وجہ سے پریشر بڑھا رہے ہیں، اور ابھی سے لے کے جب تک برفیں پڑ نہیں جاتی آپ اس میں اسی طریقے سے ایک تندی اور تیزی دیکھیں گے تاکہ ڈی پاپولیٹڈ رہے ایل او سی کا علاقہ۔ مگر اس کے اندر کوئی احتیاط بھی برتنی چاہیے تاکہ زیادہ ایسکلیشن نہ ہو۔ Is that a consideration? We are in کیا کہنا چاہیے کہ no war no peace situation یا near war situation کہہ لیجئے۔ ہم جنگ کی کیفیت میں ہیں، ہم ایک جنگ میں الجھے ہوئے ہیں اور اس جنگ کو ہمیں لڑنا ہے، اور یہ جنگ ہم لڑ رہے ہیں اور اسی طریقے سے لڑ رہے ہیں جتنا رسپانسبلی لڑی جا سکتی ہے۔ ہمیں اپنی افواج کو تیار رکھنا ہے، اپنی ہوائی افواج کو تیار رکھنا ہے، اور ہمیں دشمن کے ہر ایسے حربے کے جو کہ جس کو وہ استعمال کرنا چاہے یا پاکستان کے اوپر کسی قسم کا امپوز کرنا چاہے، ہمیں اس کا جواب دینے کی اہلیت بھی ہونی چاہیے اور تیاری بھی ہونی چاہیے۔ یہی پاکستان کی تیاری ہے، یہی پاکستان کا دفاع ہے۔ ہم حملہ نہیں کریں گے بھارت پہ، لیکن ہم اپنے ایک ایک انچ کا دفاع کرنا جانتے ہیں اور ہمیں یہی کرنا چاہیے، اور ہماری افواج یہی کچھ کر رہی ہیں۔ جیسا میں نے کہا، اگر آپ ایک حملہ کریں گے تو یاد رکھیں ہم 2 یا 3 آپ کے اوپر ضرور کریں گے، جس سے کہ آپ کو پھر شکریہ شہزاد چودھری صاحب، آپ نے ہم سے بات کی۔ آپ نے بات کی۔ ناظرین، یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو آسما جہانگیر کانفرنس ہوئی ہے لاہور کے اندر، اور یہ اس کی دوسری انسٹالمنٹ تھی، پچھلی دفعہ وہ پہلی دفعہ آرگنائز کی گئی۔ اسٹے ود اس۔ We have made some gains, but we have a long way to go.
वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम जिक्र करेंगे आसमा जहांगीर फाउंडेशन की ज़ेरे एहतमाम जो इंसानी हकूक़ के हवाले से आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस का, जो लाहौर के अंदर इस वीकेंड पे मुनक्किद हुई। आसमा जहांगीर के गुजरने के बाद ये दूसरा साल है जिसके अंदर आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस जो है वो ऑर्गेनाइज की गई लाहौर के अंदर, और उसके अंदर ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हों, सियासतदान हों, इंटेलेक्चुअल्स हों, राइटर्स हों, मुल्क के अंदर से भी और गैर मुल्की भी, अदीब, सहाफ़ी, कमेंटेटर्स, सब ने हिस्सा लिया और बहुत सारे इश्यूज़ पे डिस्कशन हुई। ज़्यादातर जो इश्यूज़ थे जिनके इर्द गिर्द ये कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया गया था उनका ताल्लुक इंसानी हकूक़ के साथ था, ह्यूमन राइट्स के साथ, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और इस तरह के जो कानून बहुत से हैं पाकिस्तान के अंदर जिनके अंदर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और खुल के शुरा ने इजहार किया। और ये कितनी एक अहम कॉन्फ्रेंस है। आसमा जहांगीर साहिबा की जिस तरह की पर्सनालिटी थी, क्या ये कॉन्फ्रेंस भी उतनी ही यूनिक है पाकिस्तान के अंदर, या ये बाकी लिटरेचर फेस्टिवल्स की तरह ही है? इस इशू पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मुनीज़े जहांगीर साहिबा जो एंकर पर्सन भी हैं और आसमा जहांगीर फाउंडेशन की मरकजी ऑर्गेनाइजर भी हैं। वेलकम टू द शो मुनीज़े। बहुत शुक्रिया आरफा, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। थैंक यू फॉर कमिंग। मुनीज़े, हमें ये बताएं कि आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस आपने ये दूसरा साल है ऑर्गेनाइज की है, बट हाउ इज इट्स यूनिक लाइक आसमा जहांगीर हर सेल्फ वॉज, और ये कॉन्फ्रेंस जो एक आम जो लिटरेचर फेस्टिवल्स अब पाकिस्तान में काफी होते हैं उनसे किस तरह मुख्तलिफ है? ये तो लिटरेचर फेस्टिवल नहीं है, ये एक ऐसी कॉन्फ्रेंस है और मेरा ख्याल है यूनिक इस तरीके से है कि यहाँ पे पहली दफ़ा हमने देखा है कि इंसानी हकूक़ के कारकुन, वकला, सहाफ़ी, स्टूडेंट्स और सियासतदान इकट्ठे मिल के इंसानी हकूक़ और फंडामेंटल राइट्स के लिए एक कॉन्फ्रेंस करते हैं, अपना सर जोड़ के। और इस कॉन्फ्रेंस से जो रेजोल्यूशंस निकलते हैं, जिन नताइज पे हम पहुंचते हैं, उनको हम एक किताब की शक्ल देखते हैं, रेजोल्यूशन की शक्ल देते हैं, और फिर हम पूरा साल एडवोकेसी करते हैं कि जो सियासतदान हैं और सिविल सोसाइटी वगैरह है इसको टेकअप करे। जिस तरह पिछले साल हमने ये कहा कि जो औरतों की शादी की उम्र होनी चाहिए वो 18 साल की होनी चाहिए, और फिर हमने मुख्तलिफ पार्टियों के साथ जाके ये एडवोकेट किया, जिसके अंदर हमने बहुत बड़ी एक मुशावरती इजलास भी रखा, जिसके अंदर खुद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आए, JUIFA के लोग आए, और उनको हमने बावर करवाया कि औरतों की एज अगर 18 साल ही हो, तो आपको तो पता है कि सिंध के अंदर 18 साल की है, मगर खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, पंजाब के अंदर 16 साल की है। तो ये एक वजह है। दूसरी तरह से ये मुख्तलिफ इस तरह है कि ये हमने ये सिर्फ एक AGHS लीगल एड सेल जो मुफ्त केसेस करते हैं औरतों के, बच्चों के, बल्कि पिछले साल हमने 700 केसेस इस तरह के मुफ्त किए हैं। और ये वो लॉ फर्म है जो आसमा जहांगीर साहिबा ने खुद फाउंड की थी, मतलब कि वो यहाँ काम करती थी और उन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया था। उन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया था, ये पहली ऑल फीमेल लॉ फर्म थी, और उन्होंने इसलिए इस्टेब्लिश की थी क्योंकि वो समझी कि जो ख़वातीन जिनकी कोई आवाज़ नहीं है उनको एक आवाज़ भी मिलनी चाहिए, उनको एक रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए, और उनके पास ख़ास कोई पैसे भी नहीं होते कहीं भी जाने के लिए। तो जो फ्री लीगल एड है वो इसी लॉ ऑर्गेनाइजेशन से ये हम काम करते हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि हम अभी भी काम कर रहे हैं। और वहाँ पे जो लोग हैं इतने सारे जो काम करते हैं, 30 साल से लगे हुए हैं, वो बग़ैर किसी बड़े मुआवजे के काम वहाँ पे अभी भी कर रहे हैं। और अभी भी हम बच्चों को ख़ास तौर पे जो जेलों के अंदर हैं, ख़वातीन जो हैं जिनके पास बेल के भी पैसे, FIR के पैसे भी नहीं होते, उनकी हम मदद करते हैं। तो सिर्फ इस ऑर्गेनाइजेशन ने पाकिस्तान बार काउंसिल के साथ मिलके, जो वकला का सबसे बड़ा बॉडी है लॉयर्स की, ये जो कॉन्फ्रेंस है मुनक्किद की। और इस कॉन्फ्रेंस के ऊपर जो दिलचस्प बात है, इसके अंदर 150 ख़वातीन लॉयर्स आईं और पाकिस्तान के पसमानदा इलाकों से आईं, मिट्टी से आईं, थरपाकर, खुर्दार, साउथ वज़ीरिस्तान से आईं। ये ऑर्गेनाइजर्स का आइडिया था मुनीज़े के आप ये फीमेल लॉयर्स को बुलाएंगे जो इतने पसमानदा और दूर दराज इलाकों से हैं? बिल्कुल, क्योंकि हमने ये देखा कि हमारी जो स्ट्रेंथ है, और मेरी वालदा हमेशा ये कहती थी कि अगर तब्दीली आएगी तो ख़वातीन के ज़रिए आएगी। तो हमने ये फ़ैसला किया कि जो ख़वातीन वकालत के पेशे के अंदर आई हैं उनको हमने सपोर्ट करना है, उनको हमने आगाही देनी है,
हैं उनको हमने मौके फराहम करने, ख़ास तौर पे उन ख़वातीन को जो बड़े ही पसमानदा इलाके से आई हैं, तो हमने उन तमाम ख़वातीन। तो मुनीज़े, क्या आपने, सॉरी मैं आपकी यहाँ बात काट रही हूँ, कि आपने उनको सिर्फ इनविटेशन भेजा या आप लोगों ने उनके रहने का भी बंदोबस्त किया, उनके ट्रैवल का, ये सारी जो खर्चे थे क्या ये भी आपने फराहम किए? जी ज़रूर, हमने उनको फराहम किए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कंपोनेंट था हमारी कॉन्फ्रेंस का। ना कि हमने उनको यहाँ बुलाया, उनके रहने सहने का बंदोबस्त किया, बल्कि हमने एक ऐसी वर्कशॉप की जिसके अंदर बहुत से एक्सपर्ट्स आए जो बैनुल अक़वामी थे और कौमी सतह के ऊपर। यहाँ पे जो प्रोसिक्यूटर्स थे लाहौर के, यहाँ पे जो सीनियर जज थे जिस तरह जस्टिस शाहराम सरवर साहब हैं, फिर बैरनस आई एक हेलेना कैनेडी जो इंग्लैंड की बैरनस है, और उन्होंने बताया कि किस तरह सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या एक जो बड़ा मुद्दा है, एक बड़ा जो एम है वो ये है जेंडर इक्वालिटी, और कैसे हमारे कवानीन में वो अप्लाई हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीज़े, आपने हमसे भी। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।